مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم کی 30ویں سپارے کی چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے میں نے پڑھی۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد عملی طور پر اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ نعمت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کی تفسیر میں اپروکسیمیٹلی 26 ایکسپلینیشنز ہے کہ کوثر سے کیا مراد ہے، جس کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے محدثین نے اور مفسرین نے اس کو بیان فرمایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے زیادہ تر علماء فرماتے ہیں خیر کثیر، بہت ساری خیر، اس میں سب کچھ آ گیا، اللہ نے عطا فرمائی۔ جب اللہ نے بہت ساری خیر عطا فرمائی تو اللہ نے اس کے بعد فرمایا اب آپ پریکٹیکلی 2 کام کیجئے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر کی 2 تفسیر ہے۔ ایک تفسیر ابن عربی فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا نماز میں، لیکن زیادہ تر اسکالرز فرماتے ہیں اس سے مراد قربانی ہے۔ تو نماز کو پڑھیے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ قربانی بھی کیجیے۔
اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیجیے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کوئی بھی نعمت عطا فرمائے تو ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نعمت کا شکر اگر بندہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ اس نعمت کو واپس لے لے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے لفظ شکورہ استعمال فرمایا۔ آپ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اٹھاؤ، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی ہر نعمت کو جب استعمال کرتے تھے تو اللہ کے نام سے بسم اللہ، ہر چھوٹا کام، ہر بڑا کام، ہر چھوٹا کام، ہر بڑا کام سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، اور جب کام کر لیتے تھے تو اس کے بعد الحمدللہ کہتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے قرآن میں لقب دیا شکورا، یہ اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ ہے۔ اسی لیے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دے اور اس نعمت کو استعمال کر کے بندہ الحمدللہ کہے، چاہے کھانے کی نعمت، چاہے پینے کی نعمت، چاہے سونے کی نعمت، کوئی بھی نعمت، ہزاروں نعمت اللہ کی بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہے، چاہے چھوٹی نعمت ہو بڑی نعمت ہو، ہمیں استعمال کر کے ہم نے اگر اس پر الحمدللہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اسی لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، معاذ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا، ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا۔ فرمایا میں نے زندگی میں کبھی وہ دعا نماز کے بعد نہیں چھوڑی۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں وہ دعا کون سی ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے بہترین سے بہتر عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بہتر سے بہتر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گویا ہم ہر وقت اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئی اللہ نے اسے دنیا میں بڑی خیر عطا فرما دی، اور وہ ہے شکر کرنے والا دل اللہ نے دے دیا کہ ہر وقت دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ذکر کرنے والی زبان عطا کر دی، اور صبر کرنے والا بدن عطا کر دیا، اور ایسی بیوی عطا کر دی جو اپنی ذات اور شوہر کے مال میں بالکل خیانت نہ کرے، اس کو اللہ نے بڑی خیر عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور اس کے بعد فرمایا اب آپ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ نہیں آپ کے دشمن ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہاں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ، یعنی ان کی اب کوئی اولاد باقی نہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کی اولاد ختم ہو جائے گی؟ ان کی اولاد تو رہی، مکہ کے کافروں کی اولاد تو رہی۔ اس آیت کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں ان کی حقیقی اولاد ان کے مذہب کو، ان کے ریلیجن کو، ان کے دین کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بن جائے گی۔ وہ تاریخ گواہ ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا۔ کون نہیں جانتا ابو جہل کو؟ کون نہیں جانتا؟ مشہور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، فرعون سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ فرعون کی موت آ رہی تھی، مر رہا تھا، تو اس نے تو پھر بھی کہا رب موسیٰ و ہارون، I believe in the Rabb of Musa and Harun علیہ السلام۔ جبرائیل نے مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈالا تاکہ یہ بار بار نہ کہے۔ ویسے بھی جب موت سامنے آتی ہے تو اس وقت نہ ایمان قبول ہوتا ہے نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں پر ابو جہل اس نے کہا مکہ والوں سے کہ ہمیں چلنا ہے لڑنے کے لیے، کس کے ساتھ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ادھر بدر کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا، یہ تشریف لے گئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، 313 صحابہ کے ساتھ، کہ وہ قافلہ مکہ کا کافروں کا شام کی طرف گیا ہوا ہے، وہ مال لے کر واپس آئے گا اور یہ مال ہمارے خلاف استعمال کریں گے، تو ہم راستے ہی میں ان کے مال کو لے لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے خلاف استعمال نہ کرے، اس نیت سے گئے تھے۔ لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ کے حبیب اور صحابہ راستے میں آ چکے ہیں، انہوں نے راستہ بدل کر کے مکہ پہنچ گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا ابو جہل سے اب تو ہمارا قافلہ صحیح سالم مکہ آ گیا ہے، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو الفاظ نقل کیے ابو جہل نے کہ نہیں، ہم مدینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کچل کر رکھ دیں گے اور یہیں پر ہم جشن منائیں گے، جشن منائیں، اور بہت سارے الفاظ۔ اس وقت میدان بدر میں ابو جہل کو قتل کرنے والے معاذ معوذ، 2 بچے، بڑا لمبا قصہ ہے، انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا، وہاں گئے، دیکھا یہ ابو جہل ہے، پیر کو کاٹ دیا، وہ بیٹھا ہوا سواری پر، نیچے گرا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت متواضع، اس امت کا سب سے بڑا متکبر، اس کو قتل کرنے والے، اس امت کا سب سے زیادہ تواضع رکھنے والے عبداللہ ابن مسعود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود چرواہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ ان کے ایمان کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں بھوک لگی، عبداللہ ابن مسعود اپنے مالک کی بکریاں چرا رہے تھے، یہ تو چروائے اور شیپرڈ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن مسعود سے ہمیں بکری کچھ دے تاکہ ہم دودھ نکالیں۔ اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انکار فرمایا نہیں، میرے مالک کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے اور میں نہیں دے سکتا، حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہے، ابھی اسلام نہیں ہے، لیکن ان کے اندر سبحان اللہ جو سچائی تھی اور امانت داری تھی، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں دودھ والی بکری نہیں، ایسی بکری دو جس کا دودھ ہی نہیں آتا۔
کوئی ایسی بکری دے دو جس کا دودھ نہیں آتا، ہم نکال لیں گے، یہ بکری ہے اس کا کوئی دودھ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رکھا تو وہ ٹھن دودھ سے بھر گیا۔ آپ نے دودھ کو نکالا، خود بھی پیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم ان بکریوں کے چرانے والے بھوکے، تم بھی پی لو۔ اس واقعے کو دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ انکا غلام معلم، ابو بکر بے شک یہ ایسا بچہ ہے کہ اللہ اسے علم عطا فرمائیں گے۔ یہ انہی کے لیے ہے یہ لفظ۔ ابو جہل کے بالکل سینے پر یہ عبداللہ بن مسعود بیٹھ گئے تو اس وقت ابو جہل نے کیا کہا تھا، مجھے اس بات کو بتلانا ہے۔ کیا کہا کہ تو چرواہا میری گردن کاٹے گا، کوئی تمہارے بادشاہ کو بلاؤ کہ بادشاہ کی گردن کو کاٹے۔ تکبر تو دیکھو، کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، جو بادشاہ ہوگا وہ میری گردن کو کاٹے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں ہی کاٹوں گا، تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو نے کیا کہا تھا میرے نبی کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت جو ابو جہل کے الفاظ تھے، اس نے کیا کہا؟ چلو ٹھیک ہے، تمہیں کاٹنا ہی ہے تو ذرا نیچے سے کرنا تاکہ ان تمام گردنوں میں میری گردن بڑی نظر آئے۔ لیکن اس وقت جو قتل ہونے سے پہلے اس نے جو لفظ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود تم چرواہے ہو اور مجھے قتل کر رہے ہو، جا کر تمہارے نبی کو نعوذ باللہ میرا میسج دے دینا، جب میں زندہ تھا تو میں تم سے نفرت کرتا تھا، آج مر رہا ہوں، آج کئی زیادہ تم سے نفرت کر رہا ہوں۔ یہ وہ جہل نے کہا۔ لیکن اس کے بیٹے اکرما دیکھو کئی لڑائی میں شریک ہے، لیکن اللہ کے حبیب پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کا وہ بھاگ گئے تھے مکہ مکرمہ سے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیات الصحابہ میں کہ ان کی بیوی انہیں لے آئی، کہا ان کو آپ پناہ دیں گے؟ میں ہاں دے دوں گا، حالانکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے پناہ دے دی، تو ان کے آنے سے پہلے میرے حبیب نے صحابہ سے کہا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے، اسلام لانے کے لیے اس کو اس کے باپ کا تانا نہیں دینا۔ میرے نبی کے اخلاق تو دیکھو، اس کو اکرمہ کو اس کے باپ کا تانا نہیں دینا، حالانکہ کتنا خطرناک آدمی ہے ابو جہل۔ کہا نہیں۔ جب یہ آیا اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف لپکے جانے لگے معانقہ کرنے کے لیے، آپ کی چادر مبارک گر رہی ہے، صدیق اکبر نے پھر چادر اٹھائی اور آپ کے کندھے پر رکھی اور ان کے کان میں کچھ بات کہی۔ اکرمہ نے اللہ کے حبیب کے انتقال کے بعد صحابہ کرام سے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا جب آپ اسلام لانے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ فرمایا اس وقت مجھے کہا تھا اکرمہ کب سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، کیوں دیر لگا دی، آؤ جلدی، میں سینے سے لگاتا ہوں۔ تو یہ بات سنا رہا تھا۔ خیر یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرے نبی گھبراؤ نہیں، آپ ابتر نہیں ہوں گے، جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں انہی کی اولاد آپ کی روحانی اولاد بن جائے گی، اور قیامت کے دن سارے انبیاء سے زیادہ حوض کوثر پر پانی پلانے والے اور جو جمع ہوں گے وہ آپ کی امت ہوگی۔ اور آج تک کون ہے جو اپنا نام ابو جہل رکھتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں رکھتا، ویسے ہی مٹ گئے، ختم ہو گئے، نام بھی ختم۔ لیکن ہے اکرمہ نام رکھنے والے، ہے سہیب نام رکھنے والے، ہے عبداللہ نام رکھنے والے، بہت سارے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت پر عملی طور پر بھی زبانی تو شکر ادا کرنا ہی ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، آپ عملی طور پر میرے سامنے نماز کو پڑھیے اور قربانی کیجیے، بہت بڑا عمل دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے قربانی،
وقت نہیں ورنہ بڑی تفصیل میں جاتا میں. قربان لفظ قرب سے ہے. کیا معنی ہے؟ اللہ جب کوئی عبادت کا حکم دیتا ہے تو اس میں اللہ کہتے ہیں بندہ تیرا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور تیری قبر کا اور تیری آخرت کا بھی فائدہ ہے. فرمایا تو قربانی کرتا ہے, قربانی کر کے یہ گوشت تو کھاتا ہے, اس کے اندر جو بھی چیز جو تو کھاتا ہے, مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, لن ینال اللہ لحومها, لیکن یاد رکھ تو میرا قریب بن جائے گا, تجھے میرا قرب حاصل ہو جائے گا. You will get close to اللہ تبارک و تعالی. اور اللہ قربانی سے ہمیں سبق اور لیسن دے رہے ہیں کہ تو خالی اس کو رسم نہیں کرنا, بھائی میری قربانی کر دینا, میری قربانی کر دینا, یا کہا یہ کر دینا, یہ کر دینا. نہیں نہیں نہیں, میرے حبیب نے فرمایا فاطمہ اپنی بیٹی سے, فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہے. Stand by your sacrifice animal. جب یہ قربانی ہوگی اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا, اس سے پہلے اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جانور تو سارے سال کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں جانور دنیا میں کرتے ہیں. The slaughtering so many animals in the world. Why are we calling this animals? Where we going to slaughter in 3 days? Why are we calling qurbani? اللہ فرماتے ان 3 دن میں تو سبق لے کہ قربانی کر کے تو یہ سبق لے جا کہ سب کچھ پیچھے رہ سکتا ہے. یہ میرے نبی ابراہیم کی سنت ہے, سنت ابیکم ابراہیم. انہوں نے اللہ کے لیے باپ کو چھوڑا ہے. تمہیں ضرورت پڑے میرے لیے باپ کو چھوڑ دینا, تمہیں ضرورت پڑے. ابراہیم نے ماں کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, اولاد کو چھوڑا اور کمیونٹی کو چھوڑ کر ہجرت کر لی. تمہیں ضرورت پڑے تو تم میری طرف آنا, ضرورت پڑے نماز کا وقت آئے میری طرف آ جانا, جب بھی میں بلاؤں میری طرف آ جانا. سب کا قرب چھوڑ کر اللہ کے قرب کو حاصل کر لینا. یہ سبق ہے ہمیں قربانی کے ایام میں, ورنہ قربانی تو ہزاروں ہو رہی ہے, لاکھوں قربانی ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے تو میرے قریب آ جا جانور کو قربانی کر کے, ورنہ اس کا فائدہ دنیاوی بھی بہت ہے کہ قربانی کرے گا اللہ بے انتہا روزی عطا فرمائیں گے, اللہ راضی ہوں گے, گناہ معاف ہو جائیں گے. اور نسائی شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تیرا جانور جو تو نے ذبح کیا ہے, جو تو نے قربانی کی ہے, یہ جانور قیامت کے دن ترازو میں لایا جائے گا. اس کے ہون, کوئی کھاتا ہے ہون کو, سینگ کو کوئی کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا, اس کو تو ڈال دیتے ہیں. اس کی چمڑی, اس کے بال, اس کے اندر کی جو غلاظت ہے, اس کا خون ہے, کون جانور کا خون پیتا ہے؟ کوئی نہیں. فرمایا قیامت کے دن تیرے ذبح شدہ یہ جانور ہے قربانی کا, اس کا خون, اس کی چمڑی, اس کے بال, اس کے سینگ اور اس کے اندر کا گوشت پوست سب کچھ لایا جائے گا اور نیکیوں کے ترازو میں رکھ کر تیرے لیے نیکیوں کا ترازو بھاری کر دیا جائے گا. اور حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم, اچھی قربانی کرو, سستی والی نہیں, سستی والی نہیں, اچھی قربانی کرو. کیوں کہا میرے اور آپ کے حبیب نے, کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن جب تم قبر سے نکلو گے, یہی جانور سواری کے لیے پل صراط پر سے گزرنے کے لیے تمہارا جانور حاضر ہوگا. جتنا موٹا بہتر جانور ہوگا اتنا ہی تمہاری سواری موٹی ہوگی. لیکن ایک سوال ہوتا ہے بہت عجیب کہ ہم تو 30 سال سے 20 سال سے 40 سال سے قربانی کرتے ہیں, کتنی قربانی کر دی, اور سواری کے لیے تو ایک, ایسا تو نہیں ہے کہ ایک آدمی 10 گاڑی میں بیٹھے گا ایک ساتھ, مشکل ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایک ہاتھ یہاں رکھ دے, سر وہاں رکھ دے تو الگ بات ہے, ورنہ پورا انسان ایک ہی گاڑی میں بیٹھے گا, 10 گاڑی میں تو نہیں بیٹھے گا. تو 40 سال قربانی کی ہے تو 40 سال والے جانور کا کیا؟ فرمایا قیامت کے دن تیرے سارے جانور کو, ایک جواب محدثین نے یہ دیا, سارے جانوروں کو اللہ جمع کر کے اس کی بہترین, سب سے بڑی, سب سے موٹی, سب سے اچھی رائڈ اور سواری تمہارے لیے متعین کر دی جائے گی. اس پر بیٹھو, پل صراط جو بالکل بال سے زیادہ باریک
اور تلوار سے زیادہ شارپ ہے، اس پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گی۔ بعض محدثین اس کا جواب دے رہے ہیں بہت عجیب، فرمایا قیامت کے دن ایک منزل نہیں ہے، قبر سے ایک منزل، پھر دوسری منزل، پھر تیسری منزل۔ امام مسلم نے نقل فرمایا کہ ایک نبی سے لے کر دوسرے نبی کو تلاش کرنے کے لیے 1000 سال لگے گا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ہر نبی کہے گا ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولم یغضب بعدہ مثلا۔ ہماری مجال نہیں کہ ہم تمہاری سفارش کر سکے، جاؤ آگے، جاؤ آگے، جاؤ آگے۔ تلاش کرتے 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 اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ ظاہری بات ہے ایک سواری نہیں، فرمایا جتنے سالوں کی تم نے قربانی کی ہے منزل در منزل یہ ہر سواری پر تمہیں سوار کیا جائے گا۔ اس کے ہر بال میں نیکی ہے، سبحان اللہ، اور قیامت کے دن تولا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات اللہ نے ہر عبادت میں ہمیں سبق دیا، نماز پر کیوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی، نماز پڑھنا بھی سیکریفائز ہے۔ To perform salah also sacrifice, or you will become very close to Allah تبارک و تعالی۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی یہی بات ہے کہ دل سے مال کی محبت نکلے، اللہ کی محبت آئے۔ روزے میں بھی یہی بات ہے، اسی طرح حج میں بھی کہ تو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے اطراف میں رہ کر اس گھر کا، اس اطراف کا کی محبت تیرے دل میں آ چکی ہے، سب کو چھوڑ کر ذرا میرے گھر دور آ جا تاکہ میرے گھر کی محبت تیرے دل میں، میری محبت تیرے دل میں پیدا ہو۔ ہر عبادت میں، اسی طرح قربانی میں بھی اللہ پاک نے ہمیں سبق دیا ہے کہ قربانی کر گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ اگر گوشت کھانے کی نیت سے کرے گا کیا معلوم ہماری قربانی قبول بھی ہوگی کہ نہیں۔ قربانی کر میرے نبی کی سنت اور سنت ابراہیم سمجھ کر قربانی کر، اور قربانی کرے گا اللہ تجھے اپنا کلوزنس نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے قرب نصیب کرے گا، پھر دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، پھر قبر میں بھی کامیابی ہوگی، پھر قیامت کے دین بھی کامیابی ہوگی۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم قربانی کے دنوں میں ہماری قربانی کو سوچ کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ آج میری قربانی ہونے والی ہے یا کل میری قربانی ہونے والی ہے، I have sent money another country، وہ کل قربانی کریں گے، اللہ میری قربانی کو میرے لیے تیرے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو دنیا کا مال اور دولت اور اولاد اور دنیا کی چیزیں اللہ سے غافل نہیں کرتی، وہ اللہ سے قریب کرتی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہمیں اللہ سے یہ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ان 3 دنوں میں جو ہماری قربانی ہوتی ہے اس کے صدقے اللہ تیرا قرب ہمیں نصیب فرما۔ ہے تو ہم گنہگار، ہم قریب ہونے کے لائق نہیں، لیکن اللہ تیرا حکم ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ اسی کے صدقے اللہ ہمیں تیرا قرب نصیب فرما۔ تو آمین آمین کہو۔ گوشت نہیں کھایا اس لیے آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ میرے اور آپ کے ہم سب کے اعمال کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔